سابقہ وزیر جنگلات واجد علی خان کے ڈیرے میں بیٹھی ہوئی ہے. اس نے تقریباً عوامی نیشنل پارٹی سے استعفیٰ دے دی ہے اور جتنا عمر اس نے عوامی نیشنل پارٹی میں گزاری ہے اور اس نے استعفیٰ دے دی ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی ورکر اس کے تھے عوامی نیشنل پارٹی کی منگورا کے جو مضافات ہے اس سب نے اس سے استعفیٰ دی ہے. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ نے استعفیٰ دی اور کیوں دی. تو ہم وزیر جنگلات جناب واجد علی خان سے، کیونکہ اس کے عوامی نیشنل پارٹی سے جو تعلق تھا وہ تقریباً 50-55 سال سے تھا، تو ابھی اس نے ایک دم ایسا فیصلہ کیا. تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی اور کیوں اس نے پارٹی چھوڑ دیا. السلام علیکم. بڑے مہربانی. پارٹی ہم 3 پشتوں سے اس پارٹی میں تھے، ہمارے دادا، والد صاحب، چچا، پھر ہم لوگ، اب ہمارے بچے. لیکن اس پارٹی میں جب ہم آئے تھے تو اس میں جس نے ہم کو اٹریکٹ کیا تھا تو وہ بادشاہ خان کی پالیسی جو تھی عدم تشدد کی، اور یہاں انسانیت کی، غریبوں کے حقوق کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے. اس کے بعد ولی خان نے جو جمہوریت کے لیے اس ملک میں ایک جدوجہد کی تھی، اسفندیار خان نے جدوجہد کی تھی. تو اس حوالے سے ہم اس پارٹی میں تھے. اب جو یہ نیا قیادت آیا ہے، اس نئی قیادت نے جو پالیسی اختیار کی ہے تو یہ اپنے جو اسلاف تھے اس کی ضد میں ان کی پالیسیاں چل رہی تھیں. ابھی 25 مئی کا ایک واقعہ جو میں بتانا چاہوں گا، ہمارے ضلع سوات پارٹی کونسل کا اجلاس تھا. اس میں الیکشن کمیشن بنانے کے لیے لوگوں سے رائے پوچھی جا رہی تھی، اور اس میں جو ہماری پارٹی ضلع سوات کا صدر تھا اس کے کچھ غنڈوں نے ہمارے جو بنیادی ورکرز تھے ان کے گریبانوں کو پکڑا، اس کے دبانے کے لیے پسٹل نکالا. تو یہ جو ہم نے دیکھی تو ہم نے احتجاجاً ایک جو پارٹی کے ورکر تھے، پارٹی کے ورکر جو پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے، تو اس کے خلاف جنہوں نے یہ اقدامات کی تھی اس کے خلاف میں نے سب سے پہلے جو پارٹی درخواست میں نے واپس لے لی. اس کے بعد ہم اس توقع میں بیٹھے تھے کہ پارٹی جو اکابرین ہے، پارٹی صوبائی پارٹی لیڈرشپ ہے، اس کے خلاف ایکشن لیں گے. لیکن میرے خیال میں اس کے باوجود کہ ہم ایک جرگے کے طور پہ ان کے پاس گئے، ہم نے وہ ساری جو تحفظات تھے اس کے گوشت گزار کروائے. اس کے باوجود انہوں نے ہمیں شکار نوٹس دیا، اور شکار نوٹس کے بعد جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیا تھا تو اس میں جو وقت دیا تھا تو یہ جو بنیادی پارٹی آئین تھا اس کے خلاف، بلکہ ساری پارٹیوں کی آئین جو تھی اس میں سربمہر لفافے میں شکار نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. پھر جس دن اس کو ملتا ہے اسی دن سے پھر کم از کم 7 دن اس میں ٹائم ہوتا ہے. انہیں شکار نوٹس جو جاری کیا تھا وہ تو سوشل میڈیا پہ تھا، اس میں 3 دن کا انہوں نے دیا، 3 دن میں پھر 2 دن رہ گئے تھے کیونکہ وہ رات انہوں نے شکار نوٹس جاری کیا تھا. ہم نے شکار نوٹس کا جواب بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دے دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے استعفیٰ دیا. ہماری استعفیٰ کی بنیادی وجہ جو تھی وہ اپنے ورکر کی عزت کے لیے، اپنے ورکروں کے انا کی تحفظ کے لیے، ان کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے پارٹی سے استعفیٰ دیا تھا اور ہم نے اس پہ ایکشن لیا تھا. تو اب جو لوگوں یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ کے لیے، تو ہم نے ٹکٹ کے لیے تو درخواست ہم نے واپس لی تھی. تو اس میں مسئلہ جو ٹکٹ کا نہیں تھا. ٹکٹ ہر وقت پارٹی نے مجھے دیا تھا، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ 90 سے لے کے آج تک انہوں نے مجھے پارٹی ٹکٹ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی وہ پارٹی ٹکٹ دے رہے تھے. لیکن درمیان میں یہ واقعہ ہو گیا تھا، اس کے خلاف میں نے احتجاجاً اپنا درخواست بھی واپس لے لیا، اور اپنی پارٹی کے ورکر کے لیے ہم نے یہ راستہ اختیار کیا جس کے لیے پارٹی لیڈرز کے لیے یہ ایک تعزیانہ ہے. میرے خیال میں اگر میں تعزیانہ کہوں کہ وہ نہ تو یہ چاہتا کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیتا، اس کو شکار نوٹس ایشو کرنا چاہتا جنہوں نے یہ اقدام کیا تھا، جو بدماشی کی تھی اور غنڈہ گردی کی تھی اجلاس میں. لیکن اس کے بجائے انہوں نے ہمیں شکار نوٹس دیا، اور جس
بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کو شکاز نوٹس جاری کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک ظلم کی حد تک ایک بات تھی کہ اپنے ورکرس کی کہ اس انداز میں اس کو شکاز نوٹس جاری کرنا اور ان کی جو ایک جدوجہد ہے جو ان کے خاندان کی جدوجہد تھی اس سے صرف نظر کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. یہ جو پارٹی میں اب تھے ان لوگوں سے ان لوگوں نے اب سے رابطہ کیا ہے. پھر یہ اتنی سننے میں ہے کہ اس نے اب وہ 16 تاریخ دیا تھا تو اس 16 تاریخ کا ڈیڈ لائن جو وہ ختم ہو گیا. تو ان لوگوں نے اب سے کچھ رابطہ کیا. عوامی پارٹی کی جو صوبائی صدر ہے یا اس پارٹی میں اور جو بڑے عہدیدار ہے یا یہاں پہ جو بادشاہ خان مرکز میں بیٹھے اس نے اب سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں پارٹی کی طرف سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. جو رابطہ ہوا ہے تو ہمارے سوات کے لوگوں نے کیا تھا جو جس میں سوات کی سیاست میں ہم لوگ ایک ہی پیج پہ تھے. ہم لوگ مطلب کہ جو پارٹی میں ایک اختلاف ہوتا ہے ایک اتفاق ہوتا ہے تو یہ جو ہمارا اپنا گروپ تھا ضلع سوات میں تو ان لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 16 تاریخ تک آپ ہمیں مہلت دے دیں. تو 16 تاریخ تک ہم لوگوں نے ان کو مہلت دی تھی. آج وہ تاریخ ختم ہو گیا ہے تو میرے خیال میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں یا ان کے ساتھ مزید کوئی انتظار کریں. تو آج جو 16 تاریخ تھا تو میرے خیال میں وہ ڈیڈ لائن جو ہے گزر چکا ہے ہمارے لیے. ویسے پتہ اب تو کہتے ہیں کہ جو ورکر فیصلہ کرے گے نا تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے. تو کیا رائے ہے کہ کون سی پارٹی میں یہ آپ کو جانا چاہیے یا کس لوگوں نے جن لوگ رابطے تو آپ سے بہت ہوئے لیکن رائے کیا ہے؟ جیسا خان اس طرح کی پارٹی جو پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام شیرپاؤ خان کے جو پارٹی ہے وہ ہو اور ایون پی ٹی اے والوں نے بھی رابطہ کیا تھا. تو آج جب میں نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے جس میں ہمارے سالوں کا مطلب ایک حصہ تھا تو اس کے بعد میں نے سب کچھ جو اپنے ورکرز پہ چھوڑا ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے پاکستان میں کسی بھی پارٹی میں انہوں نے شمولیت کے لیے کہا تو میں اسی پارٹی میں جاؤں گا. میرا کوئی اپنی رائے نہیں ہے. رائے جو بنے گی تو میرے پارٹی ورکرز کی بنے گی. پارٹی ورکرز نے اکثریت میں جو بھی فیصلہ کیا میں ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ تعالی. بڑی مہربانی. میں عروشہ ٹیم کی طرف سے آپ کے سامنے ہوں. جو باتیں آپ نے سنی واجد علی خان کے جو صوبائی وزیر بھی رہ چکے ایم پی اے بھی رہ کے اور بہت درینہ تعلق تھا عوامی انصاف پارٹی سے اس نے پارٹی چھوڑ دیا ہے. وہ بھی اپنے ورکروں کی وجہ سے اور ورکر کو یہ عزت دیتے ہیں اس لیے لوگ اس کے ساتھ استعفیٰ دیتے ہیں. تو میں اپنے کیمرہ مین عمران خان جید اقبال سٹی رپورٹر عروشہ ٹی وی منگورہ.